قادیانیہ دے نال اصل اختلاف کی بات ہن آخر میں تھوڑی جی سمجھ لو۔ عقائد اہل سنت کی سب سے معتبر اور مستند کتاب بہار شریعت اعلیٰ حضرت خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ قادیانی کون نے ابتدا کی؟ یاد رکھے قادیان دے اندر رہن والا ایک شخص ہے جن کا نام غلام احمد قادیانی۔ اکھ تو کانا عجیب قسم دی بیماریاں دے وچ مبتلا اے شخص ہے، عجیب قسم دی بیماریاں دے وچ اے مبتلا شخص ہے۔ تسی توجہ میرے ول کرنی، میں آخری بات کر رہا ہوں تاکہ اے میں مسئلہ تانوں سمجھا دینا، میری کوشش ہے۔ اس بندے نے خالی اپنا نبی ہون دا دعویٰ نہیں کیتا۔ ایک تو ہوندا نا کہ کبھی کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تے گل اتھی مک جاندی ہے، کافر اتھی ہو جاندا ہے، جہانوی اتھی بن گیا، لانتی اتھی بن گیا۔ لیکن اس بندے سے مسلمانہ دے زخمہ تے اور نمک چھوڑے۔ ایک تے انہیں زخم دیتا کہ محمد تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انہیں کانے نے آکے نبوت دا دعویٰ کیتا اور جھلیا اکھ تو کانا تے بیماریاں انہیں انجدیاں لگی ہوئے۔ علماء نے کتابہ دے اندر دے جڑے حالات لکھے نے نا، یہ دے پتر نے وہ تسی پڑھو گے تے پھانسی نہیں رکے گی۔ یہ دا پتر خود لکھ دے کہ میرا ابے نو انج دی بیماری سی کہ دن وچ تقریباً 100 باری واش روم میں چلا جاندا سی، تے 100 باری جڑا واش روم میں جاوے تے وہی خورے کیڑے ویلے آندی سی، وہی ان کوڑے پتہ کیڑے ویلے آنی، تے اتنا پاگل اور اتنا ذہنی مریض سی، گڑ دا بڑا شوقین سی، گڑ بڑا کھاندا سی۔ تے معاملہ انج دا بندا ہوندا سی کہ اس وقت ایک جیبی دے وچ نا انہیں گڑ دیاں ڈھیلیاں رکھنیاں بنا کے تے ایک جیبی دے وچ نا بٹے رکھنے، بٹوانی کرن واسطے، استنجا کرن واسطے۔ تے معاملہ انج دا بندا ہوندا سی حضرت صاحب دا کہ جدوں واش روم وچ جاندے سن تے گڑ نال استنجا کر لیندے سن تے بٹے کھا جاندے سن۔ اے دے پتر نے خود لکھیا میرے باپ دے اے حالات، اے مرزا قادیانی کانے دے حالات، بڑے عجیب معاملات نے۔ اتنا ذہنی مریض اور اتنا پاگل انسان، کیونکہ انگریزاں نے بنایا سی نا، وہ جو چاہن مسلمانوں تے دباؤ پا کے، اس یہی تے وجہ نا کہ اقبال نے آکھیا سی کہ تواڈے اسلاف جڑے سن انہاں نے قرآن نو دامن جڑا نا اپنا وابستہ رکھیا، قرآن چھڈیا نے۔ اج اسی ساڈے رشتے قرآن تو دور ہو گئے، اسی عقائد بھول گئے، سارا کچھ سن پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ کہ اسی مار کھائی جا رہے ہیں اور انگریز سانو ماری جا رہے ہیں، سانو دبائی جا رہے ہیں، اسی دبی جا رہے ہیں۔ صرف سانو اتنا ذہن دے دیتا گیا جین دا ایک ہی مقصد ہے، پیسہ۔ صرف ایک مقصد دے دیتا گیا، پتر پیسہ ہوئے تو عزت ہوندی، بغیر پیسے تو عزت نہیں۔ یہی ذہن دے دیتا گیا ساڑھے بچیاں نو، انہاں دا بس ذہن یہی ہے کہ حرام ہوئے یا حلال ہوئے، کمانا اسی صرف پیسہ ہی ہے۔ وگرنہ اقبال نے ایک بات لکھی، دردہ دل انہیں کہہ لو، انہیں کہسی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جدو تکر او قرآن دے نال وابستہ سن تے او معزز رہے، مسلمان حاکم رہتے، انگریز محکوم رہے۔ تے جوں دے تسی قرآن نو چھڑیا اون دا پھر او تواڈے تے حاکم بن گئے تے تسی انہاں دے تلوے چٹن لگ گئے۔ معاملہ انج دی بن گیا۔ گرامی قدر حضرات، انہیں بھی انگریزاں نے بنایا کہ مسلمانہ تے مسلط کر دیتا۔ انہیں بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے۔ ایک تے سب تو پہلے یہ دعویٰ یہ کہ کہندا کہ میں خود نبی ہوں معاذ اللہ، میں بھی نبی۔ پھر انہیں دوسرا دعویٰ جڑا کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مندا۔ تیسرا ایدہ جڑا جھوٹ ہے وہ اے بے کہ اے سارے انبیاء علیہ السلام دی تکذیب کرتا ہے، جھوٹ لاندہ ہے۔ وہ کہندے انہاں دے وچ کچھ سچے بھی سن تے معاذ اللہ کچھ جھوٹے بھی سن۔ تے بعض علماء نے لکھا کہ ایک نبی نو جھوٹا کہنا سارے نبیوں دی تکذیب ہو جاندی ہے۔ بڑا اہم مسئلہ میں عقائد تمہیں بیان کر رہے ہیں، توجہ کریا جے میرے نال۔ میں تمہیں اتنی مین گلاں سنا لے، وگرنہ یہ تے درسی گلاں نے جمعۃ المبارک دے اندر بیان کرنا واسطی گل نہیں۔ پھر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بھی وار کیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جنے کہ میرے تو بعد جنے نبی نے آنا وہ کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اٹیک کیا، کہنے لگے عیسیٰ نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھیں ساری معاذ اللہ جھوٹیاں ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بندے نے جھٹلایا، کہنے لگے وہ بھی سچے نبی نہیں، جھوٹے معجزات بھی کھاندے رہے معاذ اللہ۔ پھر اگے پھر آ جاؤ تو انہیں کیا کہ 400 نبی میرے ذہن وچ ایسے نے، میرے علم سے ایسے نے جڑے جھوٹے نے معاذ اللہ۔ میں یہ جڑی گستاخیاں تہاڈے تک میں پہنچا رہا کہ ایک کیڑے کارنامے انہیں کیتے نے۔ انہاں نے آکھیا کہ بعض علماء ساڈے سامنے کہ جنہاں نے آکھیا تو خود مریض ہے، انبیاء تے عیب تو پاک ہوندے نے، انبیاء عیب تو پاک ہوندے نے، تو خود کھانا ہے، تینوں تو خود پتنی بیماریاں عجیب جہی لگیاں، بو آندی رہندی 24 گھنٹے تیرے کول، تے نبی تے ایویں تے نہیں ہوندے۔ انہیں پھر اگے جڑا انہیں جملہ استعمال کیتا، انہیں کیا نہیں اگر میں بہ گیا تے بھٹ گیا ہویا بندہ مانا، تے انہیں کیا کہ اولو العزم جتنے بھی مرسلین سن، جتنے بھی اللہ دے رسول سن، اس سارے راہ راست نہیں سن بلکہ اس سارے بہکے ہوئے سن معاذ اللہ۔ انہیں اپنے علم دی بنا تے انبیاء دی تصدیق کی تھی۔ پھر اگلے مسئلے تے آ جاؤ، انہیں کیا تسی عیسائیاں بھی انہیں اپنے انڈر سے لین دی کوشش کی تھی، مسلمانہ تو ہٹ کے عیسائیاں نے بھی اپنے انڈر سے لین دی کوشش کی تھی۔ انہیں کیا جس نے تسی نبی مندے ہو یا جس نے تسی اللہ دا بیٹا معاذ اللہ سمجھتے ہو، تے آپ دیکھو اتنے کمالات معاذ اللہ عیسیٰ وچ نہیں سن جتنے میرے وچ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، تے میں تو خود نال زیادہ حقدار ہاں کہ تسی میرے کلمہ پڑھو تے میری امتی بن جاؤ معاذ اللہ۔ اس طرح دے انہیں پھر ایک اپنی شاعری دے اندر ایک شعر بھی لکھیا، تے انہیں کیسی ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد قادیانی ہے، اس شعر دے اندر انہیں لکھا معاذ اللہ۔ اسی طرح انہیں اور بھی کافی سارے لکھے کہ ابن مریم اگر میرے زمانے دے اندر ہوتا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر میرے زمانے دے اندر ہوندے تے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں انہاں تو معاذ اللہ افضل کلام کر لینا اور میرے فضائل اور کرامات انہاں نالوں معاذ اللہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح کافی سارے کتاب بہت زیادہ ہے لیکن وقت بالکل کم ہو گیا، لیکن میں آخر تے تہانوں ایک اپنے اسلاف دی گل سنا دیواں، کیونکہ ساڈے اسلاف دا ہی طریقہ انہاں نے سانوں مشن دیتا ہے کہ اس ظالم دا جڑا بھی پیروکار ہے، اینوں منن والا ختم نبوت دا جڑا بھی ڈاکو ہے، جتھے بھی لب جائے، جتھے بھی کوئی گستاخی کرے ان پھڑ کے وڈ دے، کیونکہ اسی مسلمان اپنی عزت سے حرف برداشت کر سکتے ہیں، اسی اپنی ماں باپ کو گالیاں برداشت کر سکتے ہیں، اپنی بہن بھائیاں تے گالیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا کسی صورت وچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اے مسلمان ہون دا سب تو پہلا فرض ہے کہ نبی دی ناموس اور عزت تے پہرے داری